پاکستان میں پوری دنیا جتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا پاکستان میں دنیا سے آدھی مہنگائی ہوئی ہے؟ جی تقریباً آدھی سے بھی کم مہنگائی ہوئی ہے۔ پیٹرول پوری دنیا میں 113% بڑھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 113% اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میں کتنا ہوا ہے؟ 17%۔ اب مہنگائی تو ہوئی ہے 17%، بالکل تیل بڑھا ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے زیوم کریں کہ اگر ہمارے پاس سپیس نہ ہوتی اور وہ 113% بڑھانا پڑتا تو ہماری کیا سچویشن ہوتی؟ پوری دنیا کے اندر گیس 101% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں LNG وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، جو دوسری گیس ہے پائپ والی وہ تو بڑھی نہیں 2019 سے، آپ کو پتا اس کا ریٹ تو وہی ہے، اور وہ خطے میں سب سے سستی گیس مل رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ، لیکن جو LNG ہے وہ پوری دنیا میں 101% بڑھی ہے۔ پاکستان میں اس کی قیمت ابھی تک صرف 17% بڑھی ہے۔ پوری دنیا میں خوردنی تیل، کھانے کا تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوتا، وہ 48% بڑھا ہے، ہمارے ہاں وہ 38% بڑھا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دنیا میں لے لیں تو ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑی ہیں، لیکن پاکستان میں پوری کوشش کی حکومت نے، کیونکہ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ پس جائے گا، تو ہم اپنے تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کچھ چیزیں کورونا کی وجہ سے، کچھ چیزیں پوری دنیا میں جو خراب ہو رہی ہیں، اس میں میں آپ کے ساتھ یہ اگری کرتا ہوں کہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں جن کو ویسے شاید آپ کی جو عوام کی خواہشیں ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پر نہیں روکی جا سکی، لیکن حکومت عمران خان کی موجودگی میں دن رات کوشش کر رہی ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ایکسپورٹ پہلی دفعہ 30 بلین کو کراس کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ کی ریمیٹنسز اور آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں یہ ملا کے 50 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی تھی کبھی بھی۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلی دفعہ 68 سے 70 ارب کے قریب ہم یہ پہنچ رہے ہیں۔ جو پڑھا لکھا شخص ہے، جو اکانومی کو سمجھتا اسے پتا ہے کہ یہ دو بہت ہی پازیٹو انڈیکیٹر ہیں، اچھے دن آنے کی امید ہے، ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے گلوبل انفلیشن ہے، 36 سال کا مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے چائنا کے اندر، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر۔ آپ کی کرنسی فلکچویٹ ہوئی ہے تو جتنی فلکچویٹ آپ کی کرنسی ہوئی ہے برطانیہ کا پاؤنڈ بھی اتنا ہی فلکچویٹ ہوا ہے۔ 13% آپ ہوئے ہیں، 11% وہ ہوئے ہیں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے ڈالر روپیہ سستا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا، آپ پاؤنڈ سٹرلنگ کو دیکھیں 11% ہے اس کی فلکچویشن، 13% ہماری ہے۔ ڈالر کو دیکھیں جو قدر اسٹیبلٹی تھی 6% اس کی ہے۔ پوری دنیا اس مہنگائی کے کورونا کی وجہ سے طوفان میں ہے۔ جو ایک کنٹینر چائنا سے جاتا تھا اور اس کا کرایہ $4000 ہوتا تھا، یہ بہت ساری چیزیں کنٹینرز کے اندر ہی آتی ہیں نا جو آپ خریدتے ہیں، جو $4000 کا کنٹینر تھا آج چائنا سے اس کا کرایہ $28000 ہے۔ 4000 والا کرایہ 28000 جو فریٹ ہے۔ مثلا آپ نے کہیں سے گھی خریدا ہے، دال خریدی ہے، تو اسے کسی چیز میں رکھ کے لانا ہے نا اپنے پاکستان میں، وہ جو فریٹ ہے، وہ جو کرایہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے کا، وہ 4000 سے چائنا سے 28000 پہ پہنچ گیا ہے، اور دوسری دنیا کی جو جگہوں سے فریٹ ہے وہ بھی دگنے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں پروٹیکٹ کرنے کی، لیکن دنیا میں اور ابھی چند مہینے اور مہنگائی ہوگی۔ کورونا کے ایفیکٹ پوری دنیا ابھی فیس کر رہی ہے اور کرنے پڑیں گے۔ ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے امریکہ کے اندر جو بندرگاہیں ہیں وہ صبح 6 سے 8 بجے تک کام کرتی ہیں۔ ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہاں انسٹرکشن دی ہے کہ 24 گھنٹے کام کیا جائے، کیونکہ وہاں پر کنٹینر ویسل آ کے لگے، وہ خالی نہیں ہو رہے جہاز جو ہیں، تاکہ وہ واپس جائیں اور مال اٹھا کے لائیں۔ پوری دنیا کی سپلائی چین چوک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ قیمتوں کے اندر اتنی فلکچویشن نظر آ رہی ہے۔ IMF نے کہا تھا کہ ہماری اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی، پھر انہوں نے ہمارے کہنے پہ نہیں خود سے ریوائز کیا کہ یہ 3.94 ہوگی،
इंशाल्लाह ये 4 से ऊपर होगी, आप देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप टैक्स कब देते हैं? आप तनख्वाह पर टैक्स देते हैं? आप टैक्स तभी देते हैं जब आप कुछ कमाते हैं। मुल्क के अंदर जो टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ हुई है वो 45% to 68% हुई है। इसका मतलब लोगों की कमाई बढ़ रही है। अब यह जरूरी नहीं कि सारे लोगों की कमाई बढ़ रही है। आपके जिम्मेदार की कमाई बढ़ी, अल्लाह का शुक्र है, 1200 अरब अजाफी एग्रीकल्चर में गया, इस दफा फिर जाएगा। बंपर क्रॉप्स आ रही हैं, पूरा पैसा दिलवाएगा इमरान खान फिर जिम्मेदार को। नहीं लुटने देंगे ना गन्ने के ऊपर, ना गंदम के ऊपर, ना चावल के ऊपर, नहीं लुटने देंगे दोबारा। किसान को फिर अजाफी पैसा जाएगा। लेकिन जब किसान उस अजाफी पैसे से मोटरसाइकिल खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, किसान वॉशिंग मशीन खरीदेगा, ज्यादातर वो चीजें या इंपोर्ट होती हैं या उसमें इस्तेमाल होने वाला सामान पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट होगा, आपके रुपए पे प्रेशर आएगा। तो ये इकोनॉमिक्स के असूल हैं। आपका ट्रेड और इन्फ्लेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों मैंने अपने उधर फैसलाबाद दे विच अपने देसी भरावां नूं समझाउण लई एक सादा मिसाल दी सी, उहदे उत्ते लोकी मजाक बना रहे सन। सो आपकी जो इन्फ्लेशन और आपका ट्रेड है, इनका चोली दामन का साथ है। आपको यह भी देखना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको कहा कि जो प्राइसेस मैंने आपको बताई कि जो एवरेज कोल की प्राइस थी पिछले क्वार्टर में, ये मैं लास्ट क्वार्टर जो आखिरी 3 महीने थे पिछले साल के, कोई मैं 10 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, वो तकरीबन $167 उसकी प्राइस थी, और उससे पिछले साल सिर्फ $52 थी। अब एनर्जी सारी कोल से बनती है, आपको पता, ज्यादातर जगहों पर LNG कोल यही चीजें यूज होती हैं। चाइना में इस दफा बहुत सारी जगहों पर शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, उनको रीराउट करने पड़ रहे हैं अपने रिसोर्सेज, एनर्जी नहीं मिल पा रही लोगों को। लेकिन आपको एक और आखिरी बात बता दूं, उसके बाद मैं कोई और बात करता हूं कि पूरी दुनिया में प्राइसेस बहुत ऊपर हैं। अगर यहां इमरान खान की जगह नवाज शरीफ बैठा होता, आसिफ जरदारी बैठा होता, क्या यही होना था? नहीं, ये नहीं होना था। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। पहली बात तो उनके जमाने में एक्सपोर्ट बढ़नी नहीं थी। पहली बात तो इतने रेमिटेंस नहीं आने थे, 2-2, 4-4 हुकूमतें करके चले गए होंगे ना, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तौफीक अल्लाह ने इमरान खान को देनी थी। लेकिन अगर ऐसा होता भी तो इस टाइम हिस्ट्री के हाईएस्ट रिजर्व्स हैं हमारे स्टेट बैंक में। इस टाइम हमें वो कवाली सुननी चाहिए, लगियां ने मौजा तो हुण लाई रखी सोहणियां, और डॉलर निकाल निकाल फेंकने चाहिए अवाम पे, सब्सिडी देनी चाहिए, कोई 8-10 अरब डॉलर खर्च कर देना चाहिए, डॉलर को भी आर्टिफिशियल नीचे ले आना चाहिए, 4 दिन में आ जाएगा। प्राइसेस पे भी सब्सिडी देनी चाहिए, वो भी नीचे आ जाएंगी। लेकिन साढ़े प्यो का पैसा नहीं है, पिछली हुकूमतें ये करती रही हैं। आखिरी साल आपकी मौजें करवाएं, जाली मौजें, क्योंकि बाद में कर्जा आपने देना है वो।